اولیاء کرام رحمہم میں سے کوئی بھی کرامت کے لحاظ سے حضور غوث پاک رحمت اللہ علیہ کا ہم پلہ نہیں، نیز آپ رحمت اللہ علیہ کی کرامات اعداد و شمار سے باہر ہیں، بے شمار ہیں، انگنت۔ حضور غوث پاک شہنشاہ بغداد حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں ایک خاتون یہ کہہ کر اپنا بچہ چھوڑ گئی کہ یہ آپ سے محبت کرتا ہے، اللہ پاک اور اس کے پیارے آخری نبی مکی مدنی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اس کی تربیت فرما دیجیے۔ آپ نے اسے قبول فرما کر مجاہدے یعنی عبادت و ریاضت پر لگا دیا۔ ایک دن اس کی والدہ آئیں تو دیکھا کہ اس کا بیٹا بھوک اور شب بیداری لگاتار راتیں جاگ کر عبادات کرنے کے سبب بہت کمزور ہو گیا ہے اور جو شریف کی روٹی کھا رہا ہے۔ جب حضور غوث پاک رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوئی تو کیا دیکھتی ہیں کہ آپ کے سامنے ایک برتن میں مرغی کی ہڈیاں رکھی ہیں، اسے حضور غوث پاک رحمت اللہ علیہ نے تناول فرمایا یعنی کھایا تھا۔ اس خاتون نے عرض کی یا غوث اعظم آپ خود تو مرغی کھائے، میرا بچہ جو کی روٹی۔ یہ سن کر میرے مرشد شہنشاہ بغداد حضور غوث پاک رحمت اللہ علیہ نے اپنا ہاتھ مبارک مرغی کی ان ہڈیوں پر رکھا اور فرمایا قومی بإذن اللہ الذی یحیی العظام وہی رمیم، یعنی اللہ پاک کے حکم سے زندہ ہو جا جو گلی ہوئی ہڈیوں کو زندہ فرمائے گا۔ فرمانا تھا کہ مرغی فوراً صحیح سلامت زندہ کھڑی ہو کر آواز نکالنے لگی۔ حضور غوث پاک رحمت اللہ علیہ نے فرمایا جب تیرا بیٹا اس درجے تک پہنچ جائے گا تو جو چاہے گا کھائے گا۔ آپ کے پاس ایک مائی آئی، ایک خاتون آئی، اس کا بچہ آپ کے مدرسے میں پڑھتا تھا۔ غوث پاک مرغا کھا رہے تھے لیکن آپ ہڈیاں نہیں توڑ رہے تھے، ہڈیاں الگ رکھ رہے تھے۔ وہ عورت دیکھ رہی تھی، اس کا بچہ دال کھا رہا تھا، غوث پاک مرغا کھا رہے ہیں۔ ماں تھی نہیں چپ رہ سکی، بول پڑی میرے بچے کو دال کھلا رہے ہو، خود مرغا کھا رہے ہو، خود آپ مرغا کھا رہے ہو اور میرے بچے کو دال کھلا رہے ہو۔ غوث پاک اس کی بات سنتے جب مرغا کھا لیا آپ نے ہڈیوں پر ہاتھ رکھا، فرمایا قم بإذنی، اٹھ میرے حکم سے، وہ مرغا زندہ ہو گیا۔ فرمایا جب تیرا بیٹا اس شان کو پہنچے گا تب مرغا کھلائیں گے، ابھی اس کو دال کھانے دے، ابھی اس کی تعلیم کا وقت ہے، جب اس شان کو پہنچ جائے گا پھر اس کو بولے مردے زندہ کیے یا نہیں کیے۔ اونچی جی وہ شیخ عبد القادر جیلانی کو ایک عورت ملنے کے لیے آئی تو وہ خود مرغی کھا رہے تھے اور اس عورت کا بچہ جو ان کا اسٹوڈنٹ تھا وہ روکی سوکھی کھا رہا تھا۔ تو اس عورت کے دل میں بات آئی کہ یہ کیا، نہیں خود مرغا کھا رہے ہیں اور میرے بچے کو یہ کھلا رہے ہیں۔ کہتے ہیں جب انہوں نے مرغی کھا لی نا تو جتنی ہڈیاں وہاں پڑی ہوئی تھی نا اس کے اوپر انہوں نے ہاتھ پھیرا اور کہا اللہ کے اذن سے زندہ ہو جا۔ یہ جو شریف لوگ ہیں وہ یہ کہتے ہیں قم باذن اللہ، جو بدماش قسم کے بزرگوں کے ماننے والے وہ کہتے ہیں انہوں نے کیا قم باذنی، میرے حکم تو زندہ ہو جا۔ خود آپ مرغا کھا رہے ہو اور میرے بچے کو دال کھلا رہے ہو۔ غوث پاک اس کی بات سنتے جب مرغا کھا لیا آپ نے ہڈیوں پر ہاتھ رکھا، فرمایا قم بإذنی، اٹھ میرے حکم سے، وہ مرغا زندہ ہو گیا۔ تو مرغا جو ہے نا وہ زندہ ہو کے تو وہ کٹ کٹ کٹانگ کرتا ہوا وہاں سے بھاگ گیا۔ اور نہ کیا کہ جدو تیرا منڈا اس لیول تے پہنچے گا نا وہ بھی ککڑ کھا لے، یعنی جب تیرا بیٹا بھی اس بزرگی میں پہنچ جائے گا نا وہ بھی پھر مرغا کھا لے۔ تو جان کی مان پاؤں تو عرض کروں کہ ہمارے نبی علیہ السلام تو پوری زندگی روکھی سکھی کھاتے رہے اور آپ ان بزرگوں کے بارے میں کلیم کرتے ہیں کہ یہ نبی کے طریقے پہ تھے۔ تو نبی علیہ السلام کا یہ طریقہ تھا، اس طریقے سے وہ ایجوکیٹ کیا کرتے تھے لوگوں کو۔ ویسے نبی علیہ السلام سے مرغی کھانا بھی ثابت ہے، بخاری مسلم میں حدیث ہے، لیکن شاید وہ ایک دفعہ ہی مرغی کھائی ہوگی آپ نے، آپ کی زندگی تو بڑی فخر کے اندر گزر رہی تھی۔ دوسرا، حضرت ابراہیم کو تو یہ معجزہ نہیں ملا ہوا تھا، عیسیٰ علیہ السلام کو بھی ملا ایز اے اسپیشل، لیکن اس میں بھی ساتھ آیا بِإِذْنِ اللہ، بِإِذْنِ اللہ کے ساتھ مردے کو زندہ کرنے کا معجزہ یا اسے کرامت کہہ لیں، یہ روئے عرض پہ صرف ایک ہی شخص کے لیے ہے، وہ عیسیٰ ابن مریم ہے۔ حضرت ابراہیم کو بھی نہیں ملا، جب ابراہیم علیہ السلام کو نہیں ملا تو شیخ عبد القادر جیلانی کو کہاں سے ملا ہوگا؟ ہمارے نبی علیہ السلام کے بارے میں بھی کوئی ایسا معجزہ رپورٹ نہیں ہوا۔ ایک کہانی سی وہ پیش کرتے ہیں، وہ جابر بن عبداللہ نے دعوت کی تو وہ کہتے ہیں وہاں پہ وہ بکری انہوں نے بچہ ذبح کیا تو وہ ان کے بیٹے دیکھ رہے تھے تو ایک بیٹے نے دوسرے کو ذبح کر دیا تو نبی علیہ السلام نے ان کو زندہ کر لیا۔ بالکل کہانی ہے، قرآن تو بالکل اس کی مخالفت کرتا ہے۔ سورہ انبیاء پڑھ کے دیکھ لیں، سورۃ الانعام پڑھ کے دیکھ لیں، سورہ بنی اسرائیل، کافروں کا اعتراض یہی تھا کہ یہ جو معجزے ہمیں اگلے پیغمبروں کے بارے میں بتاتا ہے وہ اس کو کیوں نہیں دیے گئے؟ تو اللہ نے فرمایا اس نبی کا معجزہ قرآن ہے۔ تو بڑا اچھا موقع تھا، اللہ کہتا کہ دیکھو نا کئی بار تو معجزہ زندہ کیا ہے انہوں نے۔ یہ تو سورۃ الانبیاء کا پہلا صفحہ پڑھے، اس میں کافروں کا اعتراض تھا کہ اس نبی کو وہ معجزے کیوں نہیں دیے گئے جو اگلے نبیوں کو دیے گئے۔ سورہ نساء میں آتا ہے کہ کیوں نہیں کوئی آسمان سے بجلی آتی اور وہ قربانی کو کھا جاتی، جب تک یہ معجزہ نہیں دکھائیں گے ہم ایمان نہیں لائیں گے۔ تو اللہ نے کہا نہیں، اللہ کی مرضی ہے معجزات پہ۔ سورہ بنی اسرائیل میں 8 کے قریب معجزات وہ مانگتے تھے، اللہ نے فرمایا تم کہہ دو میں نبی ہوں رسول ہوں،
تو سر شیخ عبدالقادر جیلانی نے کیا نبی علیہ السلام کے بارے میں بھی کوئی صحیح سند سے ثابت نہیں کہ آپ نے کبھی مردہ زندہ کیا ہو. قرآن میں نفی آئی ہے اس کی, ورنہ تو قرآن میں آتا ہے کہ تم کہتے ہو لو ہم مردہ زندہ کر کے بتا رہے ہیں. قرآن میں کہا جا رہا ہے کہ نہیں, قرآن معجزہ ہے, کیونکہ وہ معجزہ آپ کی زندگی تک ہونا تھا. اور پھر اس میں وہ کہتے ہیں کہ شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے معجزہ بڑی اس میں شڑول مارتے ہیں جناب. وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے عیسائی کو کہا کہ تیرا نبی تو کہتا تھا کم باذن اللہ, میں کم باذنی کہتا ہوں, میرے حکم سے کھڑا ہو جا. وہ کہتے ہیں جی اس امت کے جو علماء ہیں بنی اسرائیل کے پیغمبروں کی طرح ہیں, ہاں اپنے منصب میں پیغمبروں کی طرح ہیں, مرتبے میں نہیں. کیوں؟ یہ پوری امت دائی ہے. کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر. ختم نبوت کے وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس امت کو نبیوں والا کام دیا ہے. یہ نہیں ہے کہ نبیوں والا وہ مرتبہ کلیم کرنا شروع کر دے. جس طرح اگلے زمانوں میں انبیاء اللہ کی توحید کا پیغام پہنچاتے تھے, آن دا بہاف آف پروفٹ ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک ختم نبوت کی برکت سے امت کا کام ہے کہ وہ لوگوں تک بات پہنچائے. اس اعتبار سے تو بنی اسرائیل کے انبیاء کی طرح ہے, منصب وہ ہے, مقام وہ نہیں ہے. یہ اسی طریقے سے ہے جس طرح نبی علیہ السلام بھی بشر ہے اور ہم بھی بشر ہیں. سپیشیز ایک ہے نا, مرتبہ تو ایک نہیں ہے. نبی علیہ السلام تو پیچھے بھی دیکھ لیتے تھے, بخاری مسلم میں آتا ہے. اور بخاری مسلم میں آتا ہے نبی علیہ السلام نے ہاتھ بلند کیا تو آپ نے فرمایا میں نے ارادہ کیا نماز میں جنت سے انگوروں کا گوشہ توڑ لوں. اور بخاری مسلم میں آتا ہے نبی علیہ السلام سوتے تھے وضو کر کے, اس کے بعد خراٹوں کی آواز بھی امہات المومنین سنتی تھی اور پھر اسی طریقے سے نماز پڑھاتے تھے. تو پوچھا تو آپ فرمایا کہ میرا صرف جو ہے وہ آنکھیں سوتی ہیں, جسم سوتا ہے, دل تو جاگتا رہتا ہے. یہ پروٹوکول تو کسی کا نہیں ہے. تو یہ ذہن میں رکھیں. یہ کہتے ہیں نا کہ بھی وہ ساری چیزیں حاصل ہو جائیں گی, اس طریقے سے حاصل نہیں ہوگی. شیخ عبدالقادر جیلانی کے لیے کوئی سند نازل نہیں ہوئی, بالکل ان کی طرف جھوٹ منسوب کیا. اور اگر آپ کو شیخ عبدالقادر جیلانی سے اتنی عقیدت ہے تو میرا ایک معصومانہ سوال ہے کہ شیخ عبدالقادر جیلانی نے نماز کا طریقہ کون سا لکھا ہوا ہے؟ تو غنیت الطالبین پڑھے نا. اب تو کہتے ہیں جی وہ کتاب ہی نہیں ہونا دی, کتاب ختم تو بندہ بھی ختم, پھر کتاب ہی نہیں دی تو بندہ بھی ختم ہو گیا. تو کتاب ہے, ان کی نماز کا طریقہ وہی ہے جو بخاری مسلم میں لکھا ہوا ہے. اور وہ یہ ان کے نام پہ 11ویاں کھا سکتے ہیں, ان کو فالو نہیں کر سکتے. بالکل اس طریقے سے جس طرح امت نبی علیہ السلام کے نام پہ جشن کر سکتی ہے, آپ علیہ السلام کی تعلیمات کو فالو نہیں کر سکتے. مشکل کام ہے نا. غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے, داڑھی بیوی منع کرتی ہے, ماں دودھ نہیں بخش دی, نہیں, ختم, ٹھوس. ہاں بینک توڑوا لے, سڑکوں پہ ٹائر جلوا لے, لیکن پریکٹیکلی دین پہ چلنا یہ بہت مشکل ہے. فجر